اب آ جائے میرے بھائیوں اس ٹاپک کی طرف، بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر. میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں. مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی؟ کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑنا. نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے، بدعت مکفرہ نہیں ہے. اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا معاملہ الگ ہے. مسئلہ خوارج کا اور اہل صفین کا، اہل شام کا ہے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. فی الحال میں اس طرف تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید، یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے. اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو، وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے، مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں، وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229. اہل مروان، آل مروان جو تھے بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو. وہ انکار کرتے ہیں، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں. بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی، تو آپ ہمیں بتائیں، تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی. تو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھیں، اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو وہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے، قبائلی سسٹم ہے. تو ان کو بلایا گیا سہل ابن سعد السعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے. مٹی والا، ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا. اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ کر لگایا، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کرتے ہو ابو تراب کہہ کے. بنو امیہ جب ابو تراب کے تو آپ سمجھیں گے وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کے اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل کے، اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل جاؤ. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے لیکن ظاہر اب رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کہا. تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے. تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا ڈھونڈو. سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں، واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں.
آپ خود چل کے گئے, اٹھایا, جسم سے مٹی جھاڑی, کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن, حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے, وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے, وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا, تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں, کتابوں پہ بھی غور کر لیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں. اب آ جائیں میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے, تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا, امر معاویہ سعدن, معاویہ نے سعد کو حکم دیا. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز, پھر اس میں آگے الفاظ ہیں, جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے, کیونکہ بنو امیہ ابو تراب. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر, سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے, خصوصاً 3 باتیں, مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی اسلام کے. سعد ابن مالک نام ہے ان کا, اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے, کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. اندازہ کریں, جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اچھا, اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, ہم مانتے ہیں. تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا, کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ کیوں نہیں نکالتے, مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. ہائے ہائے ہائے, اوے کہانیوں اور بناؤ جیڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بھی بتائیں گے نا, وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا. یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی, باب باندھے. اچھا, بہرحال وہ امارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا, جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے, ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے, جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا, عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا, ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا, تو انہوں نے اس کا رد کیا, لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا, امر معاویہ بسب سعد, حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا, سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے, فلنگ دی بلینکس. تو فابا, تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے, لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا ہے. ایک بار کہہ دینے پھر رحمت اللہ علیہ,
ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے، زیدیت، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے. آمین. اے بولے جی پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی، تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے اپنی جگہ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر. میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں نا کہ شعبہ چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی. اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے. تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی. اچھا، ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا. اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے. کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو وہی نکالتے تھے نا. ٹھیک ہے. اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس میں الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلتیں. تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے. اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا، کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائے، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے. غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو کوئی بات کرنے والی کریں. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میرے بھائیو، مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے. مشکات میں بھی حضرت علی کے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی، رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی. اب جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ زبیر لیزئی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بڑا انصاف کیا. انہوں نے مشکات میں حدیث آئی نا تو اس کی فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن جو روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے، جو الموجب الصغیر طبرانی میں بھی ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ جس کو امام ابن سنی نے جو چیپٹر نکال دیا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے، خصائص علی اور یہ والا چیپٹر 2، یہ خصائص علی والے چیپٹر میں، کہ ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ، جو ہماری ماں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد 64 ہجری میں واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے. ام سلمہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو تابعی کہنے لگا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟
یہ کہتے تھے علی پر لعنت نعوذ باللہ، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت نعوذ باللہ. تو ام سلمہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے ہو علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے. تم جب یہ کہتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو یہ حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ تو میں وہ آیت ہی پڑھوں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57، جو آیت درود سے اگلی آیت ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اللہ کی لعنت ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں. ہم لعنت نہیں بھیجتے، ہمیں نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے. ہم جھوٹے کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ تو لعنتی ہے، ہم یہ کہیں گے تیرے اس عمل کی وجہ سے تو لعنت کا مستحق ہوا. یہ ایک شرعی مسئلہ آپ یاد رکھیں. ہمارا جو اختلاف ہے نا روافظ کے ساتھ، غالی شیعوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ لعنت آپ نہ بھیجیں، جس نے کیا وہ خود بھگتے گا، اور جو فوت ہو چکا وہ اپنے انجام کو ویسے ہی پہنچ چکا، ضرورت ہی نہیں ہے. آخر میں 2 حدیثیں بیان کر کے اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ورنہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا اس حدیث کی، جس سے فٹ اسے گفٹ. بس میں اسی کے اوپر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اور آخری حدیث جو مسند احمد میں مرفوع روایت بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی، تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے برباد ہو گئے، اور یہودی ان کی گستاخی کر کر برباد ہوئے، حتیٰ کہ ان کی والدہ پر بھی تہمت لگائی. اور اس کے ساتھ ہی الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میرے بارے میں بھی 2 طرح کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، میری محبت میں غلو کر کے اور میری دشمنی میں. اس کی روایت کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن اس کو سپورٹیو حدیث فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں حضرت علی سے موقوفاً، خود حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور جب غیبی خبر کوئی صحابی بیان کر رہا ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ نبی نے ہی ان کو خبر دی ہے، کیونکہ علم الغیب اللہ کی طرف سے صرف نبیوں کو عطا ہوتا ہے جو غیبی خبریں ملتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے نا، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر ان کو غیبی خبریں دیتا ہو. تمہارا کام ہے کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی غیبی خبروں پر. تو مولا علی کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے. یہ دونوں الفاظ ہیں، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. یعنی رافضی اور ناصبی. رافضیوں کی اکثریت جو محبت میں غلو کرتے ہیں اہل تشیع میں پائی جاتی ہے، اور ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں پائی جاتی ہے. اگرچہ اہل سنت میں ان کی کتے کی بھی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر لانچ کرتے ہیں. اور پھر ہمارے جیسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں تو جو ان کو ننگا کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے. اس سے کئی ایک ٹاپک اور جڑے ہوئے ہیں جو میں نے الحمدللہ 6 ٹاپکس کے اندر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، ادروائز اس میں حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں. ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں. صرف 33 نمبر پہ جو میں نے غدیر خم کی حدیث لی ہے نا، اس میں 8 روایتیں میں نے نقل کی ہیں. نمبر 1 ہی دیا ہے اس کو 33، تاکہ 72 کی نسبت قائم رہے. یہ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ہوا. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. اور اس میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں. حدیثوں کے نمبر علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں، جو عربی کتابیں چھپتی ہیں دارالاسلام کی یا دارالکتب العلمیہ کی. اور اس ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں
ان میں نے ہر حدیث کی کتاب میں جو حدیث تھی اس کے اوپر دور حاضر کے بڑے محققین کی تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، اور بخاری مسلم جو ہے وہ تو ویسے صحیح ہیں نا۔ یہ 6 ٹاپک کیا تھے؟ نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے؟ دوسرا ٹاپک ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ ایک تو آپ کو بتایا گیا نا جعلی عبداللہ ابن سبا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، صرف آل امیہ کو چھپانے کے لیے اس کے کھاتے میں چیزیں ڈال دی۔ اس میں نے بخاری مسلم سے کھولا ہے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، جو آج کا ٹاپک ہے۔ بڑے عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنے بھی کوئی سب و شتم تے بھی کوئی ریکارڈنگ کراؤ، آ گئی جی پھر ہوں سامو۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اور آخری ٹاپک، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ یہ 6 ٹاپک اللہ کے فضل سے کور کیے ہیں۔ سافٹ کاپی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے، ہارڈ کاپی آپ مفت منگوا سکتے ہیں۔ TCS کا آپ کو 300 روپے خرچہ دینا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں، 12 کا پیکج ہے جس میں 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ یہ 12 کا پیکج آپ اپنے گھر ہارڈ کاپی ڈاک میں منگوا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوئے ہیں، ریڈ اور بلیک میں۔ بلیک میں رائٹنگ ہے، ریڈ میں حوالے ہیں، تاکہ انا بھی پڑھ لوے۔ تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، بیچ میں کھانے کا وقفہ یا نماز کا وقفہ ہے، یہ الگ بات۔ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +923215900162، پاکستان سے کریں گے تو 032159000162۔ واٹس ایپ اس پہ ہے لیکن انٹرٹین نہیں ہوگا، ہاں کوئی کال کر لیتا ہے تو شاید انٹرٹین ہو جائے۔ میسج آپ نے جو کرنا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا ہے، اور اس میں بھی کال کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی۔ اس کے لیے جو پیمنٹ آپ کو صرف TCS کا خرچہ دینا پڑے گا، وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی اس پہ بنا ہوا ہے، موبی کیش کا بھی، وہ انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے۔ تو آپ ہارڈ کاپی یہ منگوا سکتے ہیں، پڑھیں، اس میں سارے حقائق میں نے احادیث کی کتابوں سے کھولے ہیں، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں۔